بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانے کو کچھ نہ تھا، نہ جانے کتنے وقتوں کا فاقہ تھا، مگر یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس اللہ کے نیک بندے کی زندگی کا معمول یہی تھا. ہوس تھی ہی نہیں اور صبر و شکر کا دامن کبھی چھوٹتا ہی نہ تھا. اسی حالت میں حضرت والا گھر سے نکل پڑے، مزدوری کی تلاش شروع کی، مگر مزدوری پر کام ڈھونڈنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ مدینے کے باہر نکل گئے، اس طرف جدھر کھجور کے باغات تھے. امید تھی کہ یہاں ضرور کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا. چنانچہ دیکھا کہ کھجوروں کے باغ میں ایک عورت پانی کے مینڈھے لگا رہی ہے، پانی کا کٹا بنا رہی ہے. چنانچہ دیکھا کہ کھجوروں کے اس باغ میں کام کی ضرورت ہے. اس سے باتیں کی تو معلوم ہوا کہ باغ اسی کا ہے. باتوں باتوں میں یہ بھی معلوم ہوا کہ باغ میں پانی دینا ہے اور اسے ایک مزدور کی تلاش ہے. محنت کرو تو اللہ تعالیٰ رزق کے سامان کر دیتا ہے. اسی لیے اسلام عمل پر بہت زور دیتا ہے. چاہے اللہ کے حقوق ہوں یا اس کے بندوں کے، اسلام عمل کا درس دیتا ہے. باغ کے مالکن سے بات طے ہوئی تو اللہ کے وہ نیک بندے پانی کھینچتے اور پودوں کو سینچتے رہے، یہاں تک کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. کام ختم ہوا تو مزدوری ملی. چند سیر کھجوریں، یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کتنے تھے، مگر اندازہ ہے کہ سیر دو سیر سے کچھ زیادہ تو نہیں. کھجور لیے. اللہ کے وہ نیک بندے عقل حلال کھانے والے، حلال کمائی استعمال کرنے والے سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ کو اپنی تمام کارگزاری اور رودات سنائی، اور اجرت پر جو کھجور ملے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیے. سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہ جانے کتنے وقتوں کا فاقہ تھا. آپ نے بڑی خوشی سے کھجور کھانے شروع فرما دیے. رات بھر مزدوری کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھجوریں کھانے والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نہیں کہ زندگی فقر و فاقے کی نظر تھی، اس لیے کہ آمدنی نہیں تھی. آمدنی کے تو بہت سے ذرائع تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین اور خلیفہ وقت بھی بن گئے، لیکن ان کی زندگی کا یہی حال رہا جو حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں. یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے. ایک دن وہ منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ میری یہ تلوار کوئی خریدتا ہے، میں اپنی اس تلوار کو بیچنا چاہتا ہوں. سننے والوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ امیر المؤمنین اپنی تلوار کیوں فروخت کر رہے ہیں؟ سارا بیت المال انہی کے قبضے میں ہے، پھر ان کو کس چیز کی کمی ہے کہ اپنی تلوار بیچنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ لیکن یہاں تو زندگی کا رنگ ہی دوسرا تھا. بیت المال تو ایک امانت تھی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے پاس ایک تہبند کے دام بھی ہوتے تو میں تلوار فروخت نہ کرتا. مطلب یہ ہے کہ غنیمت اور وظیفے سے جو بھی آمدنی ہوتی تھی اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ پر کم اور دوسروں پر زیادہ خرچ کرتے تھے. روپیے پیسے ہی ساری دنیا کے جھگڑے ہوتے ہیں اور سارے جھگڑے روپیے پیسے سے ہی شروع ہوتے ہیں. اور ہمیں اسلام نے یہ سبق دیا کہ دوسروں سے چھیننے کا خیال بھی نہ کرو،
بلکہ یہ تعلیم دی کہ اپنے منہ کا نوالا بھی اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے نقش قدم پر چلنے کی